اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد فيه لوح محفوظ. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد. Jazakallah, Brother Amin, as always. Jazakallah. One more salawat for Brother Amin ala Muhammad wa ala Muhammad. सलाम के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब सईद हज़रत साहब से कि वो आएँ और मौला की बारगाह में अपना सलाम पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। इस जाफर शहीद का एक कलाम पेश करूँगा, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए सलावत बावाज़ बुलंद। थे बैन सकीना के अब्बास नहीं आए थे
سکینہ کے عباس نہیں آئے، دریا پہ گئے ایسے عباس نہیں آئے۔ ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں، ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں، کیا کر وہ بلائے عباس نہیں آئے۔ تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے۔ اب چادر زینب کا اللہ محافظ ہو، اب چادر زینب کا اللہ محافظ ہو، پردے کے جو ضامن تھے عباس نہیں آئے۔ تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے۔ کہہ دے کوئی صغرا سے ہم بھولے نہیں تجھ کو، کہہ دے کوئی صغرا سے ہم بھولے نہیں تجھ کو، ہم کب کے گھر آ جاتے عباس نہیں آئے۔ تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے۔ بیمار بھتیجی پہ، بیمار بھتیجے پر، ننھی سی بھتیجی پر، بیمار بھتیجے پر، ننھی سی بھتیجی پر، کیا کیا نہ ستم ٹوٹے عباس نہیں آئے۔ صلوات بابا دی بلند۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب سید اظہر صاحب جنہوں نے مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کیا تھا۔ سو سلام مرثیہ کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب حسن جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں مولا کی بارگاہ میں اپنا سو سلام مرثیہ پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد وآل جب چمن خاک میں اکبر کی جوانی کا ملا اور پانی پانی کہا، پر قطرہ نہ پانی اور پانی پانی کہا، پر قطرہ نہ پانی کا
ملا اور داغ سیدانیوں کو احمد ثانی کا ملا اور رن میں شہ کو نہ پتا بانوں کے جانی کا ملا اور رن میں شہ کو نہ پتا بانوں کے جانی کا ملا اور رو کے کہتے تھے نا طاقت ہے نا بینائی ہے ارے بیٹا مارا گیا اب عالم تنہائی بیٹا مارا گیا اب عالم تنہائی ہے جب چمن خاک میں ایک درود بھیجیے محمد والی سلام کے چند اشعار جناب ظفر عابدی صاحب کے لکھے ہوئے ایک درود اور بھیجیے محمد والی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جناب فاطمہ زہرا کی ہے دعا جناب فاطمہ زہرا کی ہے دعا ہوں کیوں نہ تاجور کشور وفا جناب فاطمہ زہرا کی ہے دعا او ملے جو اذن تو بھر دیں فرات لاشوں سے ملے جو اذن تو بھر دیں فرات لاشوں سے شبیہ شیر خدا شیر کر بلا جناب فاطمہ زہرا کی ہے دعا کہا یہ زینب مزتر نے جب چلے رن کو کہا یہ زینب مزتر نے جب چلے رن کو ہمارے سر سے بھی چھن جائے گی ردا جناب فاطمہ زہرا کی ہے دعا جلا کے اپنے لہو سے چراغ راہ وفا جلا کے اپنے لہو سے چراغ راہ وفا جہاں سے ظلمت شب کو مٹا گئے ابا جناب فاطمہ زہرا کی
ہے دعا اور نہ پانی مانگوں گی ہرگز سکینہ کہتی ہے نہ پانی مانگوں گی ہرگز سکینہ کہتی ہے پلٹ کے رن سے چلے آؤ اے چچا پلٹ کے رن سے چلے آؤ اے چچا جناب فاطمہ زہرا کی ہے دعا میں شرمسار بہت ہوں سکینہ پیاسی میں شرمسار بہت ہوں سکینہ پیاسی لب فرات سے دیتے ہیں یہ صدا لب فرات سے دیتے ہیں یہ صدا جناب فاطمہ زہرا کی ہے دعا اور سکینہ پیاسی رہے اور نہ مل سکا پانی سکینہ پیاسی رہی اور نہ مل سکا پانی تیرے فرات پہ شانے ہوئے جدا تیرے فرات پہ شانے ہوئے جدا اور مجھے بھی روزے پہ ایک بار پھر سے بلوا لے مجھے بھی روزے پہ ایک بار پھر سے بلوا لے ظفر یہ آپ سے کرتا ہے التجا ظفر یہ آپ سے کرتا ہے التجا جناب فاطمہ زہرا کی ہے دعا ایک درود بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ ایک درود بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب کربلا میں عطرت اطہار لوٹ گئی یعنی سبال احمد مختار لوٹ گئی اور بارگاہ حیدر کیار لوٹ گئی ساری حسین پیاسے کی سرکار لوٹ گئی
ساری حسین پیاسے کی زرکار لوٹ گئی، بیداد لشکر عمر نابکار، ارے سادات نکلے خیمے سے زہرا مزار، سادات نکلے خیمے سے زہرا مزار سے، مقتل کے سامنے حرم آقا کے گر پڑے، اور پہلوؤں میں بچے بھی آ کے گر پڑے، ایک جا سے تارے خاک پہ زہرا کے گر پڑے، عابد وفور ذوف سے تھر آ کے گر پڑے، عابد وفور ذوف سے تھر آ کے گر پڑے، آیا نہ کوئی غش سے اٹھانے کے واسطے، ارے زنجیر لایا شمر پہنانے کے واسطے، زنجیر لایا شمر پہنانے کے واسطے، عابد نے غش میں نام جو زنجیر کا سنا، نہ طاقتی میں درد سے پھر چشم وا گیا، زنجیر و طاق دیکھ کے بیمار نے کیوں منصف ہو یہی میں میرے درد کی دوا، کیوں منصف ہو یہی ہے میرے درد کی دوا، بیمار و ناتواں ہوں میں اور تشنا کام، لوگو امام زادہ ہوں خود بھی امام، لوگو امام زادہ ہوں خود بھی امام، پہناتے ہیں جو بیڑیاں میری خطا ہے، ہاں بابا قتل ہو گئے میں زندہ ہوں رہ گیا، ہاں بابا قتل ہو گئے میں زندہ رہ گیا، سمجھا میں ہاتھ کڑی کے پہنانے کا مدعا، عباس کی طرح نہ کٹے ہاتھ کیوں بھلا، عباس کی طرح نہ کٹے ہاتھ کیوں بھلا، اصغر کی طرح حلق نہ زخمی ہوا میرا، حیرس مانو تو کے قابل گلا، حیرس مانو تو کے قابل گلا، عابد کے سامت روتی چلی بنت مرتضیٰ، دیکھا کہ قید ہو چکا ہے وہ شکست، لیکن گلے کے بندھنے سے دام ہوتا ہے خفا، بولی بھتیجے تیری اسیری پہ میں، بولے بھتیجے تیری اسیری پہ میں، تھا غم تمہیں نہ تیغ سے میرا گلا ملا، اب خوش ہوئے کہ ورثہ شیر خدا ملا، اب خوش ہوئے کہ ورثہ شیر خدا ملا، جب کربلا میں عطرت اطہار لوٹ گئی۔ Assalamu alaikum.
tomorrow's majlis, in which we will commemorate the Soyam of Imam Hussain alayhi salam and his family and companions, will be the final majlis in this first series. The program will start as usual with the namaz of Maghriban at around 8:35 p.m., followed by the recitation of the Holy Quran, followed by Marsiya, and then Maulana's speech. The program, as usual, will conclude with Noha and Matam and Ziyarat. As a reminder, our annual blood drive will take place tomorrow, Sunday, that is between 10 a.m. and 4 p.m. Alhamdulillah, with the support of the community, all of the available spots for the donation have been filled. So inshallah, we'll have a great blood donation tomorrow. The next series of majalis here at the masjid will take place August 9th through August 12th. This will be to commemorate the shahadat of Imam Zainul Abidin alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. These majalis will be addressed by Sayyid Bilal Rizvi. The series will conclude on the 12th of August. On that day, we'll have the annual Shabedari program hosted by Anjuman Naujawanan Ali Akbar. That's August 12th. Please also make note that there's a special program for the young girls. There is a girls' majlis and Q&A session with Sister Samira Zaidi Rizvi. This will take place August 10th and August 11th. The timing is 12:30 to 2:30 p.m. This program is for girls ages 10 and over. This will be a great learning experience, inshallah, for our young ladies. And finally, the annual Imam Hussain Day seminar will take place August 19th right here at Masjid-e-Ali. This will be at 1:30 p.m. MashaAllah, we have a very esteemed and learned panel of speakers to present that day. So we look forward to having all of you join us for these upcoming programs. The sponsors for tonight's program are the administration and staff of the Jafriya School, Mr. Haider and Mrs. Hina Ali, Dr. Farouk and Mrs. Sajda Bandali, Mr. Raza and Mrs. Sara Zaidi, as well as two Momin brothers, Bande Khuda. Kindly recite Surah Fatiha for the marhumin of the sponsors, as well as for all of our marhumin and for those who have no one to recite Fatiha for them, Surah Fatiha. Sponsorship opportunities for the upcoming Majalis series are available. Please see Brother Shahriyar Haider, Brother Mustafa Kareem, Brother Adil Nathani, or myself in the men's section. Or in the ladies section, you can speak to Sister Nahid Hamdani or Sister Hina Kareem for further information. There are those in our community tonight who are not feeling well, many across the world who are suffering from various hardships, including natural disasters and war and hunger and religious persecution. Let us pray to Allah during these nights of Aza to relieve the suffering of these people. Kindly recite with me verse number 62 from Surah Namal 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustara iza da'u yakshifu su. 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 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Keeping the safety of the children in mind, we once again humbly request all parents to keep the children with you throughout the duration of the program and know their whereabouts at all time. We also respectfully ask that you please continue your cooperation with the volunteers during the parking and during the distribution of the niyaz. Also, kindly remember to avoid parking in the fire lanes. We also ask you to continue your generous support of the masjid throughout the months of Muharram and Safar. Many of you have joined the ACH program. We have an ongoing appeal to increase the membership in the monthly donation program. We have a campaign to sign up as many members as we can for the $72 per month donation in the
honor of the 72 Shuhada of Karbala. So please, take advantage of that if you haven't done so already. Once again, no donation is too small. There's information outside about the ACH program. And the Sadiq School team also wants to remind you that the enrollment for the next academic year, which will begin in September, is underway. So if you have children, pre-kindergarten, kindergarten, first grade, second grade, consider enrolling in Sadiq School. They're also looking to hire teachers. So if you're a credentialed teacher or know of someone who is seeking employment, please reach out to Dr. Kharazi or anyone on the Sadiq School team. Without any further delay, it is my honor to request our respected guest speaker, Maulana Sayyid Muhammad Rizvi, to address tonight's gathering. Please greet him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات. During these majalis, we have been seeking the blessing of this ayat from Ayat al-Kursi. But Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah is the guardian of the believers. He brings them out from the shades of darkness towards Nur. I thought maybe I'll share with you one very delicate point from the Arabic language. Dhulmat is darkness and the plural is dhulamat. In English, it's difficult to put that as in darkness. I don't know if there is a word in English which says darkness is, it's just a singular. And that's why when I translate it, I normally say shades of darkness or levels of darkness. And this is where we have to realize that, we constantly have to struggle. We hear about the famous hadith of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. That there are 10 darajat and level of Iman. For somebody is on the second level, there is still shades of darkness for him to reach to the 10th level. So even though you are already on a level, you can still see the Nur, but you still need the support and tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala to reach higher.
And that is where, we see that Allah subhanahu wa ta'ala describes that as a function for Himself. And He uses the same wordings in the Quran for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the A'immah of Ahlul Bayt basically are continuation of that process of guidance. And I would like to connect tonight's majlis with the famous words from the wasiyyat of Imam Hussain ibn Ali alayhi salatu wasalam, where he talked about the purpose of his sacrifice and his mission, where he says, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي, that verily I have risen only for one purpose, and that is to reform the community of my grandfather. When we talk about Islah, the opposite of that is ifsad. When there is fasad, then there is a need for salah. Then you need to, when there is deformity, that's where you want to reform it, to bring it back to the normal situation. Tonight, I would like to talk about the respect that Islam has for women and children, especially in the state of war. One of the standards by which we can see whether there is fasad in the community or in the society or in a country, or there is salah, is to see how, nations and communities around the world, treat the women and children, especially in the state of war. The record is not that good, even in the 21st century around the world. And this is where we have to, look at this issue, that there is constant need for Islah and reformation in our own ummah, in order to bring ourselves back to the, right direction and be among the followers of the Quran, Rasul, and the Ahlul Bayt alayhim salatu wa salam. Salawat. Islam, when it comes to social issues, does not shy away from talking about these issues. And one of the very serious issues is that the issue of protection for the vulnerable segment of the society, especially when we talk about children and women. When talking about what is known as minor jihad, war situation, Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Nisa, ayat number 75, uses the words, and if you look at the way it has been put, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. The words مَا لَكُمْ, what is the matter with you? That's how Allah is talking to us. What is the matter with you that you are not fighting in the name of Allah subhanahu wa ta'ala and for the oppressed one among the men and the women and the children? Who? Those who are actually praying to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, take us out of this town of the people who are zalim and unjust, and appoint for us a wali and a leader who will be a nasir and a helper from you. If you look at the words, مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ, why? What is the matter with you that you are not fighting? So it's an emphasis there, and especially two things. Number one, he says, فِي سَبِيلِ اللَّهِ, for the divine issue of this qital and fight is the issue that you do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. But specifically then he says, on the human level, he's talking about mustad'afeen. The word mustad'afeen means those who have been made weak by the oppressors, by the unjust rulers, or by the elite of the society.
from the men and the women and the children. And if you look at it, the Prophet himself, in all the missions, military campaign that he would send out armies, he used to actually sit down, because there was two kinds of jihad asghar. One was where he would be part of it. We talk about, Badr and Uhud and Khandaq and Khaybar. But there are some, military campaigns of a smaller level where the Prophet would not himself, go, and he will assign others to be the commanders. And in those cases, he actually would sit down before they leave Medina. And according to the writings, it seems that this was an ongoing tradition and an ongoing instructions to the Muslim soldiers. كان رسول الله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم. Whenever he wanted to send a military campaign, he used to call them first. فأجلسهم بين يديه. He will make them sit in front of him, and then he will say, سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. Motivation is the main thing. Why you are doing this? Why you are going into jihad? Number one, move in the name of Allah, for the sake of Allah, in the name of Allah, وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, and for the sake of the religion of Rasulullah. And then he says, لَا تَغُلُّ. When it comes to the issue of if you defeat the enemy and then you have to take mal ghanimat, booty, there Rasulullah says that be careful. Don't be unfaithful and put something for yourself, because you have to bring all together and then the distribution will take place. وَلَا تُمَثِّلُوا. I mentioned last night in Shami Ghariba, do not mutilate the dead body even of those who are enemies. وَلَا تَقْدِرُوا. And when you are in the state of war, if you come to a pact, an agreement, or a truce with the enemies, do not betray that. وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا صَبِيًّا وَلَا إِمْرَأَةً. And if the war is taking place in a town, not in a battlefield out there, then he says, do not kill an elderly person, do not kill a child, and do not kill a woman. Very clearly. And we see in the seerah of Rasulullah, he used to take these issues very seriously. Even in the Fatah Makkah, conquest of Makkah, which was without any warfare, because the people of Makkah just gave in. They didn't realize that Rasulullah has become very powerful. He came with 10,000 well organized, well armed army. And this is where they gave in. And this is where Rasulullah says to them, technically I can take every one of you as my personal slave. Because according to the laws of Islam, if the city is taken where no fight happened, they become mali ghanimat for Rasulullah himself. But he told them, go, antum at-talaqa. You are the freed slaves. And this, he is talking to the people of Makkah, including Abu Sufyan and his family. If you remember the words Bibi Zainab uses in the sermon in front of Yazid, she is addressing Yazid, she says, Yabna at-talaqa. O son of the freed slaves, your father and grandfather were slaves of my grandfather, but he made them free. And so that's a side issue. But then the Muslim army entered Mecca from different gates or paths. Where Khalid bin Walid came in, he unnecessarily provoked a group and ended up killing some people. Few. When Rasulullah came to know about it, he was very angry with Khalid bin Walid.
And he immediately said that, we have to compensate that tribe with the blood money for those who were killed. Even in the battle of Khaybar, when the fort was taken over, Bilal was actually bringing the women captive from the fort. One of them was Safiya, who became later the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And of course, this was a war situation. Anyone who is become a prisoner, they would be sad. But Rasulullah noticed that Safiya was extra stressed on this situation. So he asked her, what happened? And she says that, this person, referring to Bilal, he made us walk by the body of my father, my brother, family members. And this is where Rasulullah calls Bilal, and he was rebuked him. That don't you have this sense of mercy? You should have brought them from other direction. And so this is where we see that even in a warfare situation, Rasulullah is very careful about those who are not combatants. To treat them in a kind manner. And this is the seerah which continued with Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. Sometimes we don't look at the details of some of these battles of Amir al-Mu'mineen and how he basically guided the community at that time. This is the first time Muslims are fighting Muslims in history. So you have Amir al-Mu'mineen and the Sahaba and relatives of the Prophet on one hand, and they have Muslims, who have gathered, Talha and Zubair, they somehow manipulated Aisha, made her the spokesperson, to galvanize the support from the people of Basra. And before the battle, and I mentioned one incident, how Amir al-Mu'mineen tried again and again to resolve the dispute on the basis of the Quran. But they did not, listen to that. Even that, when the time came that, okay, now we will have a battle, he addresses his people. He says, Ayyuhan nas, la taqtulu mudbiran. Anyone who is fleeing from the battleground, don't pursue him. وَلَا تَجْحَزُوا عَلَى جَرِيهٍ. Do not assault somebody who is already injured on the ground. وَلَا تَكْشِفُوا عَوْرَةً. And do not expose the privacy of anyone who is, injured or dead. وَلَا تَهِيجُ إِمْرَأَةً. And do not put a woman in distress. وَلَا تُمَثِّلُ بِقَتِيلٍ. And do not mutilate a dead person. These are the instructions Ali is giving before the battle of Jamal started. When the enemies were defeated, Amir al-Mu'mineen announced general amnesty for all these people who actually, came to fight against him. He says, "Man taraha as-salah fahuwa aminun." Whoever abandons his, arms, his weapons, they have the amnesty. وَمَنْ دَخَلَ بَيْتِهِ فَهُوَ آمِنٌ. Or whoever goes away to their home, goes inside, we have nothing to do with that person. Don't pursue that person. So even those who were there, at the end, if they go back home, Amir al-Mu'mineen says, we give amnesty them. One of the members from the other side in Jamal, he actually remarked on that day, فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَكْرَمُ عَفْوًا مِنْهُ. By Allah, I have never seen such a noble amnesty the way I saw today. Salawat padhne ek baar. Some of his own people in his army, actually, when things settled down, they came to him, they said, normally in a battle, because before that, whenever they were fighting with kuffar,
their property would be taken as mal ghanimat and booty and distributed among the fighters. So they came to Amir al-Mu'minin and said, what happened? Where is our mal ghanimat? These weapons they have left here or the property they have at their homes. And so they were dreaming quite a lot. कि माल बहुत कुछ मिलेगा, लोगों के घर भी दौलत है. Not only that, they said, they were fighting against us, so we can even make them slaves. And so they came to him, اقسم من زراريهم لنا وأموالهم وإلا فما الذي حل دماؤهم ولم يحل أموالهم. And now they are arguing with Ali, bringing a fiqhi point of view. How come killing them was halal, but taking the mal ghanimat is not halal? They're saying, this is a contradiction. And so this is where Amir al-Mu'minin says, as far as taking their family or their children as slaves, this is absolutely la sabila alayha. This is never going to happen. Why? Wahum daru hijra. This is not the abode of kufr. We are fighting Muslims. They are rebels. وَإِنَّمَا قَتَلْنَا مَنْ حَارَبَنَا وَبَغِيَ عَلَيْنَا. We fought against them because they rebelled against us. وَعَمَّ أَمْوَالُهُمْ. As far as their property is concerned, their homes and the land or whatever wealth they have, it's not ours. فَهِيَ مِيرَاثُ مُسْتَحِقِّيهِمْ مِنْ أَرْحَامِهِمْ. Even if they have been killed, it is inheritance of those people who have been, the children of the people who have been killed. And so, they were quiet, but they came up with more, arguments. No, this is what happened in the past. We should have the, right to take them slaves. And this is where Amir al-Mu'minin put them on their spot. He says, okay, you want to take them as slaves? Who among you wants to take Aisha as a slave girl? If you want to do this, she is the head. And all of them, backed off. Because if they want to argue with Ali, this is the kind of a response they get. They were shocked. He says, yes, if you're saying that this is how it should be, she is the first one. She is the leader of the rebels. And they said, no, this wouldn't happen. And so this is where you realize that when it comes to these issues, the Prophet and Amir al-Mu'minin were very strict and clear on these issues as far as the sanctity of the women and children in warfare is concerned. Salawat. Even when you see how he treated Aisha, and I'm not being polemical or whatever, this is history, we have to know about it. In spite of her intense hatred towards Ali, there's also not a unknown fact. She basically, at that time, Amir al-Mu'minin called Muhammad bin Abi Bakr, who was like a son to Ali, raised by him. And he is the step-brother of Aisha. So Ali called Muhammad bin Abi Bakr. He says, go to Aisha and salha. She is still there in the battleground. Ask her, هل وصل إليه شيء من رماء والسهام? Did any spear or arrow come to her? And she responds by saying, نعم وصل إلي سهم خدش رأسي. Yes, one of the arrows came close to my head, touched my forehead. وسلمت من غيره. And otherwise I'm okay. Allah bayni wa baynakum. Allah will judge between me and you. She's still being arrogant there. This is where her brother says, والله ليحكمن عليك يوم القيامة ما كان بينك وبين أمير المؤمنين. Yes, indeed, Allah will be the judge on the day Qiyamah between you and Amir al-Mu'mineen and what you've done against him. And this is where, you are the one, حَتَّى تَخْرِجَنَّ عَلَيْهِ. You rebelled against him. And you encourage people ala qitalihi, to fight against him.
تنتبذي كتاب الله على ظهرك. You have thrown the Quran on your back by, coming all the way from Medina here to incite the people against Amir al-Mu'mineen. And so when Ali was told that she is okay, there's no serious injury, he says to Muhammad bin Abi Bakr, وَحْمِلْهَا إِلَى دَارِ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ خَلَفٍ حَتَّى نَنْظُرُ فِي أَمْرِهَا. Take her to the house of Abdullah bin Khalaf, one of the Shias of Amir al-Mu'mineen in Basra, until I decide what to do with her. And then what does he do? أنفض معها 40 امرأة ألبسهن العمائم والقنائس وقلدهم السيوف. Amir al-Mu'mineen got 40 ladies. Now this wouldn't just happen randomly. It means there was a system which we don't know much about it. That it was not only men who were prepared for warfare, there were even women who were trained that when the need comes up, they will be there to fulfill the task. So Amir al-Mu'mineen asked 40 women and asked them to basically, put on their clothes and put the amama the way it's done by the men, and the head to protect themselves, and put on their, hang on their swords. And basically he said, you 40 ladies will be the guards of Aisha. You will be with her right and left and front and the back, and you will escort her all the way from here to Medina. And they were there, And she looked at them and she thought they're all men. Historians say that all the way from Basra to Medina, she was just doing bad-dua against Amir al-Mu'mineen. And she was saying, Allahumma fa'al bi'aliyin waf'al. Oh Allah, do this and that to Ali. Look at him, that he has sent me in the company of men who are, he did not respect the hurmat of Rasulullah. It was only when she went home in Medina and these 40 women decided to enter with her. That's when they took off their capes and their amama. That's where she realized that they were all women. And that's where she started saying, Jazallahu ibn Abi Talib khayra. May Allah give good reward to Ibn Abi Talib. He respected the hurmat of Rasulullah regarding me. Salawat. So even when it comes to treating a woman who was bitterly against him, instigating this whole situation in Basra, yet Amir al-Mu'mineen is showing respect for the sake of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. I think the lesson that we have to learn is that yes, we cannot ignore history. We cannot, just not talk about it, but be respectful in how you talk about it. Following the example and the seerah of Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. This sense of sanctity for the women in the eyes of Ali is not only for the elite. You will say Aisha is Ummul Mu'mineen, wife of Rasulullah. No. There is a city, Anbar, even now there is a region, a district bordering Iraq and Syria. This is where the ISIS had taken the command in the beginning. Amir al-Mu'mineen heard about a situation, and this is there in Nahl al-Balagha, khutbah number 27, where he was told that some soldiers from the Syrian side came to that city of Anbar, looted the city. That's what they want to do. And in looting this city, they even would enter any house. And then he actually talks about it. He says how hurt he was feeling, according to the report
that had come to him. He says, وَلَقَدْ بَلَغْنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ. He says some of these soldiers would just enter the house of a Muslim woman or a non-Muslim woman under the protection of Muslim rule. You know, Ahl Kitab, for example. They would enter their house, even take their, ornaments from their necklace and ankle, all this. مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِسْتِرْجَاءِ وَالْإِسْتِرْحَامِ. And they didn't have any ability to stop them from looting them in that way. And then these soldiers of Muawiyah went back. مَا نَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ كَلْمٌ وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ. In a state that they took the loot and they were not harmed in any way. And this is where, Amir al-Mu'mineen says that فَلَوْ أَنَّ إِمْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا عَسَفًا. This is for us also. He says, if any Muslim dies of grief after all this, after you hear something like that, مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا. If he dies out of grief for such a tragedy, he is not to be blamed. بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدَ جَدِيرًا. I will consider that to be a justification for his death, in my eyes. And this is where Amir al-Mu'mineen says that you had to feel that pain when sanctity of a woman, a Muslim or a non-Muslim, under the protection of Muslim society is violated. And this is where, according to our history of the Shias, salawat padne ek baar. Relatively speaking, I'm not saying 100%, but relatively speaking, I think the Shia community can take pride in maintaining the humanitarian values of Islam, even when dealing with others in a state of war. You don't hear about atrocities of this kind from Shia fighters, whether they are in Lebanon or Iraq or other places. The Shias only fight enemy combatants and not the innocent civilians. This is a track record. This is where we see when you look at the ISIS or Taliban, Boko Haram or all these groups, they're all same, tied with this extreme Wahhabi ideology. And that is the distinction of the Shias. And that is why even if you see when the ISIS came in Iraq, and there was a danger that they were reaching closer to Qadimain and Baghdad and then Karbala and Najaf, when in 2015 the Grand Ayatollah Sistani issued his statement, asking for public mobilization against ISIS forces. He actually also wrote some advice and guidance for the fighters on the battlefield. And seventh item is very important. I would like to repeat here. Salawat padne ek baar. Because we are connecting the past with the present. This is where Ayatollah Sistani says, وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَرُّزْ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ أَيًّا كَانَ دِينُهُ وَمَذْهَبُهُ. And I warn you against, at-ta'arruz, aggressively approaching non-Muslims from whatever religion or madhab he belongs to. فَإِنَّهُمْ فِي كَنْفِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانِهِمْ. Because the non-Muslims in Iraq are under the protection of the Muslims. This is a Muslim country. فَمَنْ تَعَرَّضَ لِحُرَمَاتِهِمْ كَانَ خَائِنًا غَادِرًا. And whoever violates their sanctity is actually a kha'in. Kha'in means somebody who is a betrayer, a ghadir, ghadar karne wala. Somebody who is violating our, pledge. وَإِنَّ الْخِيَانَ وَالْغَدَرَ لَهِيَ أَقْبَهُ الْأَفْعَالِ فِي قَضَاءِ الْفِطْرَةِ وَدِينِ اللَّهِ.
according to the laws of nature as well as the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the worst kind of crime. وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ أَنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ. Then he quotes this ayat of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, لا ينحاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala does not prevent you from showing kindness and justice to those who are not fighting you because of your religion or not throwing you out of your home. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah loves those who maintain justice and fairness. بل لا ينبغي أن يمسح المسلم بانتهاك حرمات غير المسلمين ممن هم في رعاية المسلمين. He says it is not allowed for any Muslim to allow when they are there and see others violating the sanctity of non-Muslims who are under Muslim rule in Muslim country. بل عليه أن تكون لهم من الغيرة عليهم. They should have this غيرة, sense of, respect for them, just the way they have for their own family. And then he quotes that khutbah of 27 where Amir al-Mu'minin talks about the city of Anbar. Salawat pढ़ने के बाद. And this is where you see that, even when it came to the Christian minority or the Yazidi minority in Iraq, when they were displaced from their own area, they were given shelter in Najaf and Karbala. Even this mawqib used for Arba'in between Najaf and Karbala, they were used for, housing them until they were able to be placed somewhere else in a better location. And this is where we see that, when it comes to the Shi'i tradition, I would say in general, a Shia can be Mazloom, but a Shia cannot be Zalim. Salawat pढ़ने के बाद. The reason why when the Pope went to Iraq to visit his own, minority Christian community to boost their morale there, he made a special trip from Baghdad to Najaf. For what? To pay respect for this old man living in a dusty alley, simple home. Why? Respect for his importance in protecting the minorities. Especially went to thank him for that. And this is where we have to appreciate, our ulama and our maraji of our time, inshallah. Salawat pढ़ने के बाद. एक बार और सलावत पढ़ने के. I can link that to this statement I made in the Friday khutbah yesterday and even the Masa'ib of Ashura, and I'm not ashamed to repeat the words because I think that message of Hussein ibn Ali, when he was surrounded by 4,000 archmen, and when he saw the Yazidi army moving gradually towards his Ahl Haram, the words he uttered is a universal message for the entire, humanity. And we should be proclaiming that. When he says to them, Ya Shi'atu Ali Abi Sufyan. Just a side digression here, sometimes you hear from some anti-Shia polemists, they say, oh, Shia's killed Hussein. We say, yeah, Shia killed him, but not Shia Ali, they were Shia Ali Abu Sufyan. Hussein uses that term. He says, Ya Shi'atu Ali Abu Sufyan, oh the Shias of the family of Abu Sufyan. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ. If you don't have a religion, and if you do not even fear the Day of Judgment, فَكُونُوا أَحْرَارًا لِدُنْيَاكُمْ. Then be free
human being for the sake of your world. Means even if you don't believe in God, you should have this sense of humanity. Come and fight me, men to men. Why you are approaching my women? And this is a message that Hussein gave at that time. It is still relevant for now. Because if you look at the world, in spite of all this advancement that we have, people of all nations and faith succumb to their animalistic self. They don't respect the women and children of their opponents. Whether you're talking about the American Christians in Vietnam, or the Shinto Japanese in China, you're talking about Buddhists in Burma, you talk about Taliban Muslims in Afghanistan, or ISIS in Iraq, or Christian Serbians in Yugoslavia, or Hutus in Rwanda. All type of nations and religious background. They attack women and children when they attack their opponents. Whereas Islam has made a very clear statement of Rasulullah and Ali and the Ahlul Bayt, that when it comes to the sanctity of women, you are not allowed to violate that in any way. یہ جو آئسس کی بات ہم سنتے ہیں، وہابیوں کی بات سنتے ہیں، جس طرح سے یہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جہاں جہاں یہ پہنچتے ہیں، یہ در حقیقت بنو امیہ کے آئیڈیولوجیکل اولاد ہیں. یہ جو پہلے ہو چکا ہے اب وہ کرتے ہیں. اور کیوں نہیں کریں گے یہ؟ اس لیے کہ ان کے لیے نمونہ کون ہے؟ یزید ہے، عربی آف یزید ہیں. جب رسول اللہ کے نسل اور اولاد کی عورتوں کا احترام نہیں کیا ہے انہوں نے، تو دوسروں کا کیا احترام کریں گے؟ آل رسول کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے. ایک فقرہ ہم کل مصائب میں بھول گئے تھے، اس لیے کہ کربلا کے مصائب بہرحال بہت ہی مشکل ہوتے ہیں بیان کرنا. آپ سوچ لیں کہ امام حسین علیہ السلام، ہم نے جناب علی اکبر کی شہادت میں بھی کہا تھا کہ حسین نے اپنی زبان دی تھی اپنے بیٹے کو. کیوں؟ کہہ نہیں سکتے تھے کہ بیٹا ہم تو تم سے زیادہ پیاسے ہیں. حسین سب سے زیادہ پیاسے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو معلوم تھا پانی کب بند ہو جائے گا، اور اس لیے حسین نے پانی کا استعمال بہت پہلے سے کم کر دیا تھا. عاشور کے دن اگر کوئی بندہ تھا وہاں جو سب سے زیادہ پیاسا تھا وہ حسین ابن علی تھے. اور یہ وہ بات تھی جو سکینہ نے بھی محسوس کیا تھا. اس لیے کہ جب وہ گھوڑا آیا ہے خیموں کے سامنے، اس کی آواز جو اہل حرم نے سنی ہے، سب باہر آ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں گھوڑا ہے لیکن سوار نہیں. اس وقت سکینہ نے اپنے بچپنے کے انداز میں جو سوال اپنے اس گھوڑے سے کیا ہے وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ میرے بابا کو آخر میں پانی ملا کہ نہ ملا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل حرم کی چادروں کو لوٹا. جانتے ہیں کہ یہ دوسرے نہیں ہیں بلکہ یہ آل رسول کی اولاد ہیں، بنات رسول اللہ ہیں. اور اس کے بعد جو یہ رات گزری ہے، کل آپ نے سنا ہے، دوسرا دن آیا، اعلان ہوا کہ اب جو ہے یہ لشکر کوچ کر کے کوفہ جائے گا، اور اہل حرم کو جو ہے خواتین اور بچوں کو اور امام زین العابدین کو اسیر اور قیدی بنا کے لے کے جائیں گے. عزاداران حسین سواریاں آتی ہیں، محملیں تھیں جس پر پردہ نہیں تھا. یزیدی سپاہی آتے ہیں خواتین کو اور بچوں کو سوار کرنے کے لیے. زینب کہتی ہے خبردار تم قریب مت آنا. زینب ام کلثوم نے تمام خواتین اور بچوں کو سوار کیا
آخر میں فضہ بھی رہ جاتی ہیں. زینب کہتی ہے ہم تمہیں سہارا دیں گے تم سوار ہو. لیکن آخر میں جب بیوی نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں رہ گیا، دائیں دیکھتی ہے کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھتی ہیں کوئی نہیں ہے، عجب نہیں کہ فرات کی طرف رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا عباس تم کہاں ہو؟ مدینہ میں جب ہم چلے تھے تم میرے سہارے کے لیے آگے آگے آئے تھے، لیکن آج زینب کو دیکھو اسیری کا مرحلہ ہے اور کربلا میں زینب بالکل تنہا ہے. عزاداران حسین یہ قافلہ جب چلایا گیا ہے تو ان لعینوں نے ان سواریوں کو شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزارتے ہیں. جب بیویوں کی نظر پڑی ہے اپنے والی و وارث کی لاشوں پر، سب اپنے کو گرا دیتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں بیٹھ کر. جناب زینب جو ہے حسین کی لاش پر رو رہی تھی، لیکن روتے روتے ایک مرتبہ جناب زینب کے چہرہ کی نظر جاتی ہے اس اونٹ پر جس پر جناب امام زین العابدین کو بٹھایا گیا تھا. جو کیفیت امام سجاد کے چہرے کی دیکھتی ہے فوراً کہتی ہے بیٹا یہ تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ یہ نہ ہو کہ زمین جو ہے حجت خدا سے خالی ہو جائے. عزاداران حسین اس وقت امام سجاد نے کہا ہے کہ پھوپھی جان میری یہ کیفیت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم جوان اور زندہ بھی ہیں، لیکن بابا کا لاشا، چچاؤں کا لاشا، بھائیوں کا لاشا، بنو ہاشم کے لاشوں کو ہم کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت زینب نے تسلی کے لیے کہا ہے کہ میرے بابا نے کہا ہے ایک وقت آئے گا یہاں روزہ بھی بنے گا اور بڑی تعداد میں تیرے بابا کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہوں گے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. خداوند اس قبل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یہ واقعہ ہے محرم کی 11 کا بخدا، بغیر گور و کفن تھے شہید کرب و بلا. حرم تمام تھے چھوٹے بڑے رسن بستہ، نہ سر پماک نہ چادر نہ کوئی داد رسا. ادون آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا، سوار ناقوں پہ ہو جاؤ، جانا ہے کوفہ. سوار ناقوں پہ ہو جاؤ، جانا ہے کوفہ. سوار ناقوں پہ ہو جانا ہے کوفہ.
وہ ناق آئے سواری کا جاوے جن پن تھے، بجبر آل محمد سوار ان پہ ہوئے۔ کہوں میں کس طرح سے ہاتھ پشت سے تھے بندھے، صغیر بچے تھے ماؤں کی چھاتیوں سے لگے، لئی بھگاتے تھے ناقوں کو اس شقاوت سے، نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے، نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے، نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے۔ دھواں تھا قافلہ بچا جو کوئی گرتا تھا، وہ دیکھتی تھی اسے اور وہ ماں کو تکتا تھا، جو بچہ گرتا تھا ناقے سے دب کے مرتا تھا، صدائے یا علی کا ایک شور اٹھتا تھا، ادوئے حادثہ ہونے پر بھی نہ رکتے تھے، بجائے رکنے کے وہ اور تیز چلتے تھے، بجائے رکنے کے وہ اور تیز چلتے تھے، بجائے رکنے کے وہ تیز چلتے تھے۔ سکینہ گر گئی ناقے سے ایک شور اٹھا، سر حسین میں نیزے کے زمین میں گڑا، کہا یہ شمر نے عابد سے جا کے پوچھو ذرا، سر اب یہ کیوں نہیں چلتا ہے، کیا ہوا جو رکا، یہ پوچھ کر مجھے بتلاؤ، دور جانا ہے لگی جو دیر تو پھر تم ہو تازیانہ ہے، لگی جو دیر تو پھر تم ہو تازیانہ ہے، لگی جو دیر تو پھر تم سنبھالے ہتھ کڑی اور بیڑیاں بڑھے سجاد، قریب سر ہوئے شبیر کے تو کی فریاد، ندائے سر نے با اعجاز دی کہ سن روداد، سکینہ گر گئی ناقے سے بن میں زین العباد، میری سکینہ کو جب تک نہ کوئی لائے گا، سر حسین یہاں سے نہ آگے جائے گا، سر حسین یہاں سے نہ آگے جائے گا، سر چلی تلاش کو جنگل میں زینب مزتر، صدائیں دیتی تھی کس جا ہو اے میری دلبر، کہ اتفاق سے ایک سمت پڑ گئی جو نظر، یہ دیکھا بیٹھی ہے ایک بی بی یوں جھکائے سر، سیاہ پوش کھلے سر ہے اور روتی ہے، سکینہ گود میں ان کی ہے اور سوتی ہے، سکینہ گود میں ان کی ہے اور سوتی ہے، سکینہ گود میں ان کی ہے اور سوتی ہے۔ قریب جا کے یہ زینب نے
ان سے فرمایا تمہارا شکریہ اے بی بی جو ترس کھایا، اس ایک نیکی سے پروانہ ارم آیا، مگر اے محسنہ چہرہ نہ اپنا دکھلایا، میں روز حشر جو دیکھوں تو تم کو پہچانوں، جو مانگو اس کے صلے میں وہ تم کو دلوا دوں، جو مانگو اس کے صلے میں وہ تم کو دلوا دوں، جو مانگو اس کے صلے میں عقیباً دلوا۔ یہ سن کے صبر کا پیمانہ بی بی کا چھلکا، ہٹا کے بالوں کو رخ سے بدد، ہٹا کے بالوں کو رخ سے بدرد و یاس کہا، میں تیری ماں ہوں تو پہچان مجھ کو ماہ لقا، اے میری زینب مزتر سلام لے ماں کا، ملا ہے چہرے پہ اپنے حسین کا یہ لہو، تو سونگ لے تیرے بھائی کی اس میں ہے خوشبو، تو سونگ لے تیرے بھائی کی اس میں ہے خوشبو، تو سونگ لے تیرے بھائی کی اس میں ہے خوشبو۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہائے ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہائے ہر تماچے بے سکینہ نے، ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا،
مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشے میں سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے آپ کے سینے سے آرام سے سونے والی، آپ کے سینے سے آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہائی سات راہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، سات راہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، دور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ ہے آپ بھی پیاسے ہیں اور میں بھی بہت پیاسی ہوں، آپ بھی پیاسے ہیں اور میں بھی بہت پیاسی ہوں، ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے ہمارا بابا، ہے ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، روحي وجسمي لك الفداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك إمام هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.